میرا نام سلطان ہے۔ آج کل کے ہر انسان کی طرح ہماری زندگی بھی آسان نہیں تھی۔ میرے ابا ایک ٹیکسی ڈرائیور تھے۔ گھر میں میرے اور اماں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ ہم 3 ہی لوگ تھے، اسی لیے پہلے تو ہم اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ میرے ابو اتنا کما لیتے تھے کہ ہم 3 لوگ بڑی آسانی سے اپنا گزارا کر لیتے۔ لیکن یہ بات اس وقت کی تھی جب میرے ابا کام کرتے تھے۔ میری امی مجھے پڑھا لکھا کر آفیسر بنانا چاہتی تھی۔ میرا بھی کچھ ایسا ہی خواب تھا۔ میری امی میرے لیے دعا کرتی، جبکہ میرے ابا میرے لیے دن رات محنت کرتے۔ مجھے امید تھی کہ میں بہت جلد کسی قابل ضرور ہو جاؤں گا۔ ابا کی محنت اور امی کی دعائیں میرے ساتھ تھی۔ ہم لوگ شہر سے تھوڑے فاصلے پر رہتے تھے۔ شہر سے تھوڑا آگے کر کے ایک علاقہ بنا ہوا تھا جہاں پر ہمارے اور بھی رشتہ دار آباد تھے۔ جس گھر میں ہم لوگ رہے تھے وہ میرے دادا کا گھر تھا۔ میرے ابا میرے دادا سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دادا کے انتقال کے بعد بھی ہم نے یہ گھر نہیں چھوڑا، جبکہ مجھے پڑھائی کے لیے روزانہ شہر جانا پڑتا تھا۔ میری امی کبھی کبھار میرے ابا سے یہی کہتی کہ ہم یہ گھر چھوڑ کر شہر میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ میرے ابا بھی روز کام کے لیے گھر سے شہر جایا کرتے تھے اور پھر رات کو واپس آتے تھے، اور مجھے بھی پڑھائی کے لیے وہاں جانا پڑتا ہے۔ لیکن ابا کا کہنا تھا کہ وہ مشکل اٹھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر انہیں اپنے ابا کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم لوگ اسی گھر میں رہ رہے تھے۔ میں صبح سویرے جب اپنے کالج کے لیے نکلتا تو ابا کے ساتھ ہی چلا جاتا، پھر دوپہر میں گھر واپس آ جاتا، جبکہ میرے ابا رات کو ہی واپس آتے۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی، رشتہ داروں کا بھی ہمارے گھر آنا جانا اچھا تھا۔ میرے ابا کا کوئی بھائی نہیں تھا، اسی لیے 2 بہنیں تھیں، وہ بھی اسی علاقے میں رہتی تھی۔ اس کے علاوہ باقی رشتہ دار میری اماں کے ہی تھے۔ اماں ابا دونوں کے خاندانوں میں کسی نے بھی پڑھنے کی زیادہ کوشش نہیں کی، نہ ہی انہوں نے اس کی ضرورت محسوس کی۔ اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سب لوگوں نے ہی پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا اور اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ لڑکیوں کی تو کچھ کی شادیاں ہو گئیں، جبکہ لڑکوں نے یہ کہا کہ انہیں کاروبار کرنے ہیں، کام کرنا ہے، جبکہ پڑھائی میں صرف وقت ضائع ہوگا۔ یہی بات ہمارے خاندان والے میرے ابا سے بھی کہا کرتے تھے کہ وہ مجھ پر پیسہ خرچ کر کے مجھے پڑھا کر فضول میں اپنا پیسہ اور میرا وقت برباد کر رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ مجھے کسی کام پر لگا دیں، جبکہ میرے ابا ان کی یہ ساری باتیں سن کر خاموش ہو جاتے۔ میری پھپھو جب بھی گھر آتی تو یہی کہتی کہ شہر کے حالات اچھے نہیں ہیں، لوگ پڑھائی کے بہانے وہاں جاتے ہیں، صرف پڑھائی نہیں کرتے، اس کے علاوہ سب کچھ کرتے ہیں۔ میری امی نے اور ابا نے کبھی بھی ان لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارا بیٹا اپنے مقصد کو جانتا ہے، اسے پہچانتا ہے، وہ کبھی بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ یہ تو بس میری پھپھو کا کہنا ہے، جو کہ سب سے بڑی تھی، میرے ابا سے بھی بڑی۔ ان سے چھوٹے میرے ابا تھے، جبکہ میرے ابا سے بھی چھوٹی ان کی ایک بہن تھی، وہ بھی اسی علاقے میں رہتی تھی۔ چھوٹی پھپھو کا رویہ اچھا ہوتا تھا، وہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی، جبکہ میری بڑی پھپھو، ان کا کام یہی تھا کہ ہر کسی کے کام میں ٹانگ اڑانا۔ ان کے اپنے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ وہ اپنے بڑے دونوں بیٹوں اور 2 بیٹیوں کی شادی کر چکی تھی۔ ایک بیٹی ان کی بھی باقی تھی۔ سارا گھر بار بہو کے حوالے تھا اور وہی سنبھالتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خود ہر ذمہ داری سے آزاد تھی۔ ان کے پاس گھومنے پھرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا۔ وہ سارا دن محلے میں گھومتی پھرتی رہتی، لوگوں کے گھروں کے چکر لگاتی، اور پھر ادھر کی باتیں ادھر کرنا، یہ تو ان کا پسندیدہ کام تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے ان سے ملنا ملانا کچھ زیادہ پسند نہیں تھا۔ جب بھی وہ ہمارے گھر آنے کا نام لیتی تو میں پورا دن اپنے گھر سے غائب رہتا۔ پھپھو کے علاوہ بھی ایک ایسی وجہ تھی جو مجھے ان سے ملنے سے روکتی، اور وہ تھی ان کی سب سے چھوٹی بیٹی ماہنور، جو صرف اپنی ماں کو ہی معصوم لگتی تھی۔ اس کے علاوہ باقی دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہے جو اسے دیکھ کر یہ کہہ سکے کہ وہ معصوم ہے۔ پڑھائی کرنے کا شوق نہیں تھا، 8 کلاسیں پاس کر کے گھر بیٹھ گئی، اور اس کے بعد سارا دھیان فیشن پر ہی رکھا۔ گھر کا کوئی کام کاج اسے آتا نہیں تھا، کیونکہ بھابیاں سارا گھر سنبھالتی تھی اور وہ اپنی ماں کے ساتھ ادھر کے چکر لگانے میں مصروف رہتی، اور تقریباً ہر 2 دن بعد ہی ہمارے گھر کا چکر لگاتی۔ پھپھو کی وجہ سے اور امی کی کہنے کی وجہ سے میں اسے اپنے گھر میں برداشت کر جاتا، ورنہ وہ لڑکی مجھے ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ میرا بس چلتا تو میں اسے کھڑے کھڑے یہ کہہ دیتا کہ وہ ہمارے گھر سے دور رہا کرے۔ بچپن سے ہی میں نے اسے اپنی بہن سمجھا تھا، اور مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا کہ وہ مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھتی ہے۔ وہ اپنی زندگی میں کیا کرتی ہے کیا نہیں، اس سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں تھا، لیکن میں ہمیشہ اسے اپنی بہن سمجھ کر بات کرتا تھا۔ لیکن جو حرکت اس نے کچھ عرصہ پہلے کی تھی،
اس کے بعد سے میں اس سے بات کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ یہ بات کوئی زیادہ پرانی نہ تھی، ابھی کچھ ہی مہینے پہلے کی بات تھی کہ جب اتوار کی چھٹی تھی اور میں گھر پر ہی موجود تھا۔ ابا روز کی طرح کام پر گئے ہوئے تھے، جبکہ اماں میرے ساتھ گھر پر موجود تھی۔ پپو اور مہنور ہمارے گھر آ گئے۔ پپو کا کہنا تھا کہ انہوں نے کسی کام سے کسی کے گھر جانا ہے، ساتھ ساتھ انہوں نے امی کو بھی چلنے کا کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک وہ واپس نہیں آ جاتی مہنور یہیں پر رہ لے گی۔ اس وقت مجھے اس کی حرکتوں کا اندازہ نہیں تھا، یہی وجہ تھی کہ میں نے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ پپو امی کے ساتھ کسی کے گھر چلی گئی، جبکہ مہنور کو گھر چھوڑ گئی۔ مجھے اپنی پڑھائی کرنی تھی، اسی لیے میں اپنی کتابیں سمیٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب میں اپنے کمرے میں گیا تو وہ بھی میرے پیچھے آئی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے لیے چائے بنانے لگی ہے۔ کیا میرے لیے بھی بنا لے؟ مجھے تو کافی پڑھائی کرنی تھی، اسی لیے میں نے یہ سوچا کہ چائے پی لینا اچھا ہوگا۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے اسے ہاں کہہ دیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ چائے کے 2 کپ لیے میرے کمرے میں دوبارہ پہنچ گئی۔ چائے تو اس نے مجھے بنا کر دے دی تھی، لیکن اس کے بعد وہ مجھ سے باتیں کرنا شروع ہو گئی۔ میں بھی گھر آئے مہمان کی قدر کرتے ہوئے اس کی باتوں کا ہوں ہاں میں جواب دینے لگا۔ اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ اس کی اس حرکت پر مجھے شدید غصہ بھی آ رہا تھا اور حیرت بھی ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے اپنا ہاتھ چھڑواتا، اس نے کہا کہ کیا میں جانتا ہوں کہ وہ یہاں کس کے لیے آتی ہے؟ میں نے یہی کہا تھا کہ نہ تو میں ایسی فضول باتیں جانتا ہوں اور نہ ہی مجھے جاننے کا کوئی شوق ہے۔ جب میں نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال لیا تو اس نے دوبارہ میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ یہاں میرے لیے آتی ہے، مجھ سے محبت کرتی ہے۔ وہ بہت عرصے سے یہ بات مجھے بتانا چاہتی تھی، لیکن کبھی اس سے اس چیز کا موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ گھر پر میری امی موجود ہوتی تھی اور میں ان کے گھر جاتا نہیں تھا۔ مجھے اس سے اس چیز کی امید نہیں تھی۔ اس کی اس حرکت پر جی بھر کر غصہ آیا، اور میں نے اسے یہی کہا کہ وہ میرے کمرے سے نکل جائے، لیکن اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ وہ پھر سے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب مجھے اس پر اور غصہ آیا تو میں نے ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر نکال دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اسے یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے اس سے نہ تو محبت ہے، نہ اس میں کوئی دلچسپی، اور آج جو اس نے حرکت کی ہے اس کے بعد تو مجھے اس پر غصہ آنے لگا ہے۔ میری یہ بات سننی تھی کہ اس لڑکی نے عجیب باتیں کرنا شروع کر دی، اسی لیے میں خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے سے کیا، گھر سے باہر چلا گیا تھا کہ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ میرا یہاں پر مزید رکنا ٹھیک نہیں ہوگا، اور پھر اس دن کے بعد سے میرا اس کے ساتھ کبھی سامنا نہ ہوتا تھا، اور مجھے جب بھی اس کے گھر آنے کی خبر ملتی تو میں یا تو اپنے کسی دوست کے پاس چلا جاتا یا پھر کہیں اور، لیکن میں گھر میں نہیں رکتا تھا۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا۔ میری پڑھائی اچھی چل رہی تھی، میں نے BA کے امتحان دیے، میری محنت کا صلہ مجھے مل گیا، کیونکہ میں نے اچھے نمبروں سے امتحانات پاس کیے تھے۔ جو رشتہ دار ہمیں یہ کہتے تھے کہ میرے ابا صرف پیسہ اور وقت برباد کر رہے ہیں، ان کی زبان بھی بند ہو گئی تھی، اور انہوں نے اس معاملے میں کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا تھا۔ میرے ابو نے خوشی سے ہر جگہ مٹھائی بانٹی، ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ زندگی میں کبھی بھی اپنی کسی کامیابی پر اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا وہ آج میری کامیابی پر خوش ہوئے ہیں، اور میرے لیے میری کامیابی سے زیادہ یہ بات اہمیت رکھتی تھی کہ میرے والدین اس چیز سے کتنے خوش تھے۔ میری اصل کامیابی تو میرے والدین کی خوشی تھی جو میں نے حاصل کر لی۔ اسی خوشی کے موقع پر میرے ابا نے یہ سوچا کہ سب خاندان والوں کو بلا کر ان کی دعوت کریں گے۔ جب انہوں نے اس بارے میں میری امی سے بات کی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جیسا ابو چاہتے ہیں، جیسے ان کی خوشی ہے، ہم لوگ ویسا ہی کریں گے۔ میرے ابو نے خوشی خوشی سب لوگوں کو دعوت کے لیے بلایا۔ گھر میں دعوت کی اچھی سی تیاری کی گئی تھی۔ میرے ابو کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہوں نے ہر چیز کا بڑے اچھے طریقے سے اہتمام کیا۔ سب لوگ گھر میں جمع تھے۔ ابو سب کو اپنے بیٹے کے بارے میں بتا رہے تھے۔ رشتہ داروں سے ملنے ملانے کے بعد میرے سر میں تھوڑا سا درد تھا، اسی لیے تھوڑی دیر آرام کی غرض سے میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ آتے وقت میں نے اپنی چھوٹی پھوپھو سے کہا کہ وہ میرے لیے چائے بنا کر مجھے میرے کمرے میں دے جائے، کیونکہ اماں مجھے اس وقت دکھائی نہیں دی تھی۔ مجھے لگا کہ گھر میں آئے مہمانوں کی وجہ سے مصروف ہوں گی، اسی لیے میں نے اپنی چھوٹی پھوپھو سے کہا اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ مہنور چائے لے کر میرے کمرے میں موجود تھی۔ اسے دیکھ کر میرے چہرے پر غصہ آ گیا، جو ہر بار اسے دیکھ کر خود بخود آ جاتا تھا، کیونکہ مجھے اس کی وہی بات یاد آتی تھی کہ کس طرح اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ساری حرکتیں میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میں نے غصے سے دیکھا اور اسے یہی کہا کہ وہ میرے کمرے میں کیوں آئی ہے۔
جبکہ سب مہمان باہر موجود ہیں، اسے بھی باہر ہونا چاہیے۔ تو اس کا کہنا تھا کہ چھوٹی پھپھو نے اسے چائے بنا کر میرے کمرے میں دینے کا کہا تھا، اس لیے یہاں پر آئی ہے۔ میں نے یہی کہا کہ ٹیبل پر چائے رکھ کر وہ یہاں سے جا سکتی ہے۔ ٹیبل پر چائے رکھنے کے بعد وہ گئی نہیں تھی، بلکہ میرے پاس آ کر اس نے دوبارہ سے وہی ساری باتیں دہرانا شروع کر دی۔ اس کا کہنا تھا کہ اب میری پڑھائی بھی مکمل ہو گئی ہے، اب میں اپنے ماں باپ سے رشتے کی بات کروں، اس کے گھر رشتہ بھیجو۔ میں نے یہی کہا تھا کہ نہ تو میں پہلے اس بات پر راضی تھا اور نہ ہی اب مجھے اس میں کوئی دلچسپی ہے۔ میں نے اس سے یہی کہا کہ پہلے تو شاید میں اس سے کبھی شادی کرنے کا سوچ بھی لیتا، لیکن جس طرح کی حرکتیں اور جیسی باتیں اس نے کی تھی، اس کے بعد اس سے شادی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے اس بات کو سنتے ہی غصہ کرنا شروع کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ آخر اس میں کیا کمی ہے، وہ خوبصورت ہے اور یہاں کے سارے لڑکے اسے پسند کرتے ہیں۔ تو میں نے بھی یہی کہا کہ یہی اس کی سب سے بڑی خامی ہے اور یہی وہ بات ہے جو مجھے سب سے زیادہ ناپسند ہے کہ یہاں کے سب لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ وہ گلی محلے میں اسی طرح پھرتی رہتی ہے، اپنے حسن کی نمائش کرتی ہے اور دوسروں کی نظروں کا ایسے دیکھنا اسے اپنے لیے فخر کی بات لگتی ہے۔ میں نے یہی کہا تھا کہ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جس میں حیا نام کی کوئی چیز ہو۔ میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں اس سے شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ جب میں نے اسے کمرے سے جانے کا کہا تو وہ ڈھیٹ بن کر وہیں بیٹھی رہی۔ جبکہ میں خود وہاں سے اٹھ کر جانے لگا تو وہ فوراً دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اس کی یہی حرکتیں مجھے سب سے زیادہ بری لگتی تھی۔ جب میں نے اسے پیچھے کر کے دروازہ کھولنا چاہا تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ مجھے تو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور وہ کیوں چیخ رہی ہے۔ اس نے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ جب سب لوگ اس کی چیخو پکار سن کر میرے کمرے کی طرف آ گئے اور سب نے اچانک سے آ کر میرے کمرے کا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، تب جا کر میں ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ مجھے صورتحال سمجھ میں آنے لگی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سب لوگ ایک دوسرے کو دھکے دیتے اندر چلے آئے، جبکہ ماہنور ایک کونے میں کھڑی ہو کر رونے لگی۔ جب سب نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھے کمرے میں چائے دینے کے لیے آئی تھی، اور جب واپس جانے لگی تو میں نے زبردستی ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ بڑی پھپھو بھی کمرے میں ہی موجود تھی، جبکہ ماہنور جا کر اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ میں نے سب کے سامنے یہی کہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، خود اس نے دروازہ بند کیا تھا، جبکہ اس بات پر کسی نے یقین نہ کیا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ وہ لڑکی ہو کر خود اپنے کردار پر کیسے کیچڑ اچھال سکتی ہے۔ اس وقت سب نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ میری بڑی پھپھو کا کہنا تھا کہ وہ تو پہلے ہی میرے ابا سے یہ کہتی تھی کہ شہر میں پڑھائی کرنے نہیں جاتا، اور جو کچھ وہاں پر دیکھ کر آتا تھا آج سب کچھ سب کے سامنے آ گیا۔ وہ تو ان کی بیٹی نے شور مچانا شروع کر دیا تو بروقت انہیں معلوم پڑ گیا اور وہ یہاں پر پہنچ گئی، اور نہ جانے آج ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو جاتا۔ اور سب نے ہی اس بات پر میری پھپھو اور ماہنور کا ساتھ دیا، جبکہ یہ بات سراسر غلط تھی۔ میرے ابا کی نظریں جھک گئی تھی۔ وہ جو ابھی کچھ دیر پہلے فخر سے سر بلند کر کے اپنے بیٹے کو ہر کسی سے ملا رہے تھے، وہ نظریں جھکا کر ایک طرف کھڑے تھے۔ میں فوراً اپنے ابا کے پاس گیا۔ میں نے ان سے یہی کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس پر انہیں یا پھر مجھے شرمندگی ہو۔ ابا نے کہا کہ انہیں اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ ہے، لیکن یہ دنیا کبھی بھی اس بات پر یقین نہیں کرے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور خود وہیں بیٹھ گئے، جبکہ پھپھو نے تو اس بات کو پکڑ لیا۔ انہوں نے تو رونا پیٹنا ڈال دیا۔ گھر میں آئے سب مہمانوں کو اس بات کی خبر ہو گئی تھی، اور ابھی کچھ دیر پہلے جو میرے ابا کو فخر سے دیکھ رہے تھے، اب انہیں مہمانوں نے میرے اوپر انگلی اٹھانا شروع کر دی۔ بات ابھی یہاں کہاں ختم ہوئی تھی۔ میری پھپھو کا کہنا تھا کہ انہیں انصاف چاہیے، کیونکہ اب سارے خاندان کے سامنے یہ بات کھل گئی ہے۔ یہ ان کی بیٹی کی عزت کا سوال ہے۔ یہ ساری حقیقت جاننے کے بعد کون ان کی بیٹی کو اپنائے گا؟ ان کا کہنا تھا کہ ایسے معاملات میں سارا الزام لڑکی پر ہی لگایا جاتا ہے، جبکہ لڑکے کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ پھپھو نے رونا پیٹنا ڈال دیا کہ انہیں اس معاملے میں انصاف چاہیے، جبکہ میرے ابو سے جب اس چیز کا پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ میری پھپھو سے پوچھ لیا جائے کہ آخر وہ کیا چاہتی ہیں۔ یہ بات کیونکہ خاندان میں پھیل چکی تھی، اس لیے خاندان کی کچھ بڑے مشورے کے لیے بیٹھے، اور انہوں نے میری پھپھو کو اس بات کا یقین دلایا کہ ان کے ساتھ اس معاملے میں انصاف کیا جائے گا۔ ان کی بیٹی کو ضرور انصاف ملے گا۔ جب پھپھو سے ان کی مرضی پوچھی گئی تو اچانک انہوں نے ایسی بات کہی جسے میں تو قبول کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ پھپھو کا کہنا تھا کیونکہ یہ بات خاندان کو معلوم ہو گئی ہے کہ میں نے ان کی بیٹی کے ساتھ کچھ برا کرنے کا ارادہ کیا، اسی لیے مجھے اب اس سے شادی کرنی ہوگی،
کیونکہ یہ سب کچھ جاننے کے بعد کوئی اور ان کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور وہ ساری زندگی اپنی بیٹی کو گھر بٹھا کر نہیں رکھ سکتی۔ سارے بڑوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ مجھے ماہنور سے شادی کرنی ہوگی، لیکن مجھے اس فیصلے سے اعتراض تھا۔ میں نے یہی کہا تھا کہ مجھے اپنی صفائی دینے کا موقع دیا جائے، کیونکہ میں کبھی بھی اس جرم کی سزا نہیں کاٹوں گا جو میں نے کیا ہی نہ ہو۔ میں نے ماہنور سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے سب سے یہی کہا تھا کہ میں کسی بھی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا جس نے مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگایا ہو، جس کی وجہ سے میرے باپ کا سر جھک گیا ہو، جبکہ سب بڑوں کا یہی کہنا تھا کہ انہوں نے جو فیصلہ کر دیا ہے وہی ہوگا۔ مجھے اب ہر حال میں ماہنور سے شادی کرنی ہوگی۔ انہوں نے میرے ابا سے بھی یہی کہا، تو میں نے کہا مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے اور نہ ہی میں ان کے فیصلے کو مانتا ہوں، لیکن اگر میرے ابو مجھے یہ شادی کرنے کے لیے کہیں گے تو میں ہاں کر دوں گا۔ لیکن جو الزام وہ لوگ مجھ پر لگا رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ جب میرے ابو سے بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ وہ مجھے اس شادی کے لیے کبھی مجبور نہیں کریں گے، آخری فیصلہ میرا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ میرے ہر فیصلے میں میرے ساتھ ہیں۔ اگر مجھے ماہنور سے شادی نہیں کرنی تو میں انکار کر سکتا ہوں۔ جب ابا کی اس معاملے میں رضامندی مجھے مل گئی تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ میرا انکار سن کر میری پھپھو اور باقی رشتہ دار شدید طیش میں آ گئے۔ میری پھپھو کا کہنا تھا کہ انہیں ہر حال میں انصاف چاہیے۔ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ اگر وہ چاہے تو مجھے پولیس کے حوالے کر دیں، میں جیل کاٹنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ان کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں، کیونکہ ان کی بیٹی نے میرے اوپر الزام لگایا ہے، اور میں کبھی بھی کسی ایسی لڑکی کو قبول نہیں کروں گا جسے نہ تو اپنی عزت کی پرواہ ہو اور نہ ہی دوسروں کی عزت کی۔ جب پھپھو نے ابا سے یہ کہا کہ وہ مجھے شادی کے لیے راضی کریں تو میرے ابو کا بھی یہی کہنا تھا کہ میں نے جو فیصلہ لیا ہے وہ ٹھیک ہی ہوگا۔ ابو نے صاف الفاظ میں سب سے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو کسی چیز کے لیے مجبور نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں اپنے بیٹے پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کا بیٹا اتنی گری ہوئی حرکت کبھی کر ہی نہیں سکتا، اور اپنے بیٹے کو کسی ایسے گناہ کی سزا کاٹنے کے لیے مجبور نہیں کریں گے جو اس نے کیا ہی نہ ہو۔ میرے ابو کی بات سن کر سب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، اور انہوں نے مزید شور اور وویلا مچانا شروع کر دیا۔ جب کوئی بات نہ بن سکی تو سب نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر میں نے ماہنور سے شادی کے لیے ہاں نہ کی تو ہمیں یہ گھر اور علاقہ چھوڑ کر جانا ہوگا۔ سب لوگوں نے سوچنے کے لیے مجھے 1 دن کا وقت دیا، اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے اپنے اماں ابا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگی۔ میری وجہ سے انہیں اپنے خاندان والوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا، جبکہ میرے ابو کا یہی کہنا تھا کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ میرے ابو نے مجھے صاف کہہ دیا کہ وہ مجھ پر بہت بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ میں ان کا بھروسہ کبھی نہیں توڑوں گا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ میں شادی کروں گا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے ابا اس گھر سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اتنے سالوں سے وہ مشکل برداشت کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اس گھر کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے میری امی کی آج تک کوئی بات نہ ٹالی تھی، لیکن اس بات پر انہوں نے میری امی کی بات بھی نہ مانی تھی۔ وہ روز صبح سویرے اندھیرے میں نکل جاتے اور دیر کو واپس آتے۔ نہ سردی کی فکر ہوتی تھی اور نہ ہی گرمی کی پرواہ۔ کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام کرتے تھے، جبکہ اگر وہ شہر میں رہتے تو انہیں اتنی مشکل اٹھانی نہ پڑتی۔ لیکن میرے ابا اپنے گھر سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنا گھر نہیں چھوڑا تھا اور ساری مشکلات برداشت کی تھی، اور اب میری وجہ سے انہیں گھر چھوڑنے کا کہا گیا تھا، کیونکہ سب لوگ یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ میرے ابا کو اس گھر سے کتنا لگاؤ ہے۔ وہ کبھی بھی یہ گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ان لوگوں نے جان بوجھ کر یہ شرط رکھی تھی، کیونکہ ان کو لگا تھا کہ میرے ابا کسی نہ کسی طریقے سے مجھے اس بات پر راضی کر لیں گے، لیکن اس بات کی نوبت پیش نہیں ہے۔ میں نے خود اس بات کے لیے حامی بھر لی تھی۔ میں نے ابا سے یہ کہا تھا کہ وہ ان لوگوں سے جا کر یہ کہہ دیں کہ میں ماہنور سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابا نے میری یہ بات سنی تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ کل ہی شہر میں کوئی گھر دیکھ لیں گے اور ہم لوگ وہاں چلے جائیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، جبکہ میں جانتا تھا کہ انہوں نے یہ جملہ کتنی تکلیف سے کہا تھا۔ وہ دن تو اسی طرح گزرا اور رات ہوتے ہی مجھے بے چینی ہونے لگی۔ اسی لیے میں فوراً سے اپنے ابا کے کمرے میں گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا سب کی طرح وہ بھی مجھے گنہگار سمجھتے ہیں؟ تو میرے ابا نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور پیار سے سمجھانا شروع کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی بھی آ کر ان سے یہ کہہ دے کہ ان کا بیٹا ایسا ہے تو کیا وہ یقین کر لیں گے؟ نہیں، کبھی نہیں کریں گے۔ میں نے ابا سے اپنی غلطی کی معافی مانگی، ان سے یہی کہا کہ میری وجہ سے ان کی ساری خوشی برباد ہو گئی۔ جن لوگوں سے وہ فخر سے اپنے بیٹے کو ملوا رہے تھے، ان کے سامنے ان کا سر جھک گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تو قسمت کا کھیل تھا، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو قصوروار نہ سمجھوں،
انہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے، بلکہ وہ مجھ سے خوش ہیں کہ میں نے صحیح چیز کا انتخاب کیا اور کسی کے دباؤ میں آ کر اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا۔ ابا سے بات کر کے مجھے کافی سکون ملا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ان ساری باتوں کی وجہ سے میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ سوچتے سوچتے کب نیند آ گئی معلوم بھی نہ ہوا۔ جب صبح آنکھ کھلی اور ابا کے بارے میں پوچھا تو اماں کا کہنا تھا کہ وہ تو صبح سویرے ہی گاڑی لے کر چلے گئے ہیں۔ اماں گھر کا سامان سمیٹ رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ابا جاتے ہوئے کہہ کر گئے تھے کہ واپسی پر کوئی نہ کوئی گھر ڈھونڈ کے آئیں گے۔ انہوں نے اماں سے سامان سمیٹنے کا کہہ دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت جلد ہی ہم لوگ یہ گھر چھوڑ کر شہر چلے جائیں گے۔ اماں نے مجھے بھی اپنا سامان باندھنے کا کہا۔ میرے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ دوپہر گزر گئی جب شام میں وہ لوگ دوبارہ سے ہمارے گھر آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک دن کا وقت انہوں نے دیا تھا اور اب وہ ہمارا فیصلہ جاننے کے لیے آئے ہیں، جبکہ اماں کا کہنا تھا کہ میرے ابو گھر پر موجود نہیں ہیں، جب آئیں گے تب اس بارے میں بات ہوگی۔ لیکن میرے ابا اس رات گھر واپس نہیں آئے تھے۔ پھر ہمیں معلوم ہوا کہ میرے ابا کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ یہ صدمہ میرے لیے اور اماں کے لیے بہت بڑا تھا۔ میرے ابا کے ساتھ ہی تو ہم دونوں کی زندگی جڑی ہوئی تھی اور وہ ہمیں اس طرح چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ اسی بات سے پریشان تھے، میں جانتا تھا۔ وہ اس گھر سے جانا نہیں چاہتے تھے اور اس گھر سے جانے سے پہلے ہی وہ دنیا سے چلے گئے تھے۔ اس دن کے بعد سے میں نے وہاں کے لوگوں سے ہر رشتہ ختم کر دیا۔ ان لوگوں کی وجہ سے میں نے اپنے باپ کو کھو دیا تھا۔ میرے ابا جو میری زندگی تھے، ابھی تو انہوں نے اپنا خواب پورے ہوتے دیکھنا تھا میری صورت میں، لیکن اس سے پہلے ہی وہ چلے گئے۔ میں یہ بات جانتا تھا اور مانتا بھی تھا کہ ایک نہ ایک دن سب نے جانا ہوتا ہے، لیکن جن حالات میں جس وقت میں ابا ہمیں چھوڑ کر گئے تھے، میں نے کبھی بھی نہیں چاہا تھا۔ میرے اماں ابا میں سے کوئی بھی مجھ سے ایسے جدا ہو، میں نے کبھی نہیں چاہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرے ابا تکلیف میں تھے اور وہ تکلیف ان لوگوں کے جھوٹ کی وجہ سے تھی۔ یہی بات میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنی اماں کو ساتھ لیا اور وہ علاقہ اور جگہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اماں کو لے کر شہر آ گیا۔ اماں بھی بیمار رہنے لگی تھی۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ یہاں آ کر ان کا اچھے طریقے سے علاج کرواؤں گا۔ اپنی پڑھائی کو اب میں نے ایک طرف کر دیا تھا کیونکہ اماں کی ذمہ داری مجھے اٹھانی تھی۔ میرے پاس کوئی ایسا ہنر نہیں تھا کہ کام کر کے میں اس سے پیسے کما سکتا۔ اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے کام مجھے مل رہے تھے، ان سے اتنے زیادہ پیسے نہیں ملتے تھے کہ جس سے میرا اور اماں کا گزارا ہو جاتا اور اماں کا علاج بھی ہو جاتا۔ میں نے ابا سے گاڑی چلانا سیکھی تھی۔ مجھے گاڑی چلانا آتی تھی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے میں نے گاڑی چلانے کا فیصلہ کیا۔ شہر میں میرے کچھ دوست رہتے تھے جو کہ کالج کے دوست تھے۔ جب میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو ان کا کہنا تھا کہ مجھے کسی بنگلے میں کام کرنا چاہیے، کسی کا ڈرائیور بن جانا چاہیے۔ یہی میرے لیے سب سے بہتر ہے کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ مجھے گاڑی خریدنی نہیں پڑے گی۔ میرے پاس اتنے پیسے تھے ہی کہاں کہ میں اپنی گاڑی خرید سکتا۔ ایسے میں یہی کام میرے لیے سب سے زیادہ ٹھیک تھا۔ میرے ایک دوست کی مدد سے مجھے ایک بنگلے میں کام مل گیا۔ اس بنگلے میں زیادہ لوگ نہیں تھے، صرف ایک لڑکی تھی۔ میرے دوست نے مجھے اس بنگلے کا پتہ دیا اور میں پتے کے مطابق جب وہاں پہنچا تو میری ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے اپنے لیے ڈرائیور چاہیے۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے بہت اچھی گاڑی چلانا آتی ہے۔ میری بات سن کر اس نے مجھے اپنے گھر کام پر رکھ لیا۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوتی تھی کہ اس لڑکی کی عمر کوئی زیادہ تو نہ تھی اور وہ اتنے بڑے بنگلے میں اکیلی رہتی تھی۔ مجھے اس کی ذاتی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ مجھے کام مل گیا، میرے لیے یہی کافی تھا۔ میں نے اس بنگلے پر کام کرنا شروع کر دیا۔ میں دن میں وہاں کام پر جاتا اور شام کو واپس آ جاتا اور پورا دن مالکن کہیں نہ آتی جاتی اور میں سارا دن وہاں ایسے ہی گزار کر واپس آ جاتا۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ اگر مالکن کو کہیں جانا نہیں ہوتا تھا تو ڈرائیور رکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ جب ایک دن مالکن کا کہنا تھا اسے رات کے وقت کہیں جانا ہوتا ہے، اسی لیے مجھے ہر وقت یہاں پر موجود رہنا پڑے گا۔ اماں کی مجھے فکر تھی، لیکن اماں علاج کی وجہ سے ہسپتال میں تھی۔ نوکری لگتے ہی میں نے ان کا اچھے ہسپتال میں علاج کروانا شروع کر دیا تھا۔ میں دن میں ان سے مل کر آ جاتا تھا، جبکہ رات میں کسی کو بھی ہسپتال میں رکنے کی اجازت نہیں تھی، اسی لیے میں گھر میں اکیلا ہی ہوتا تھا۔ جبکہ مالکن کا یہ کہنا تھا کہ مجھے یہاں پر موجود رہنا چاہیے، اس لیے کچھ سوچتے ہوئے میں نے گھر جانا چھوڑ دیا اور میں دن اور رات بنگلے میں رہنے لگا۔ میرے علاوہ وہاں پر ایک مالی تھا۔ گھر کے پودوں کی دیکھ بھال کرنے کے ساتھ ساتھ گھر کی صاف صفائی بھی وہی کرتا تھا۔ باہر سے جو سامان وغیرہ لے کر آنا ہوتا تھا وہ بھی وہی لاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس گھر میں اور کوئی ملازم موجود نہیں تھا، جبکہ گھر کافی بڑا تھا۔
میری مالی سے تھوڑی بات چیت تھی۔ جب میں نے اس سے میڈم کے بارے میں پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ یہاں پر کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مالکن اب یہاں اکیلی رہتی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے جب وہ یہاں کام پر آیا تھا تب مالکن کے شوہر بھی تھے، لیکن کچھ ہی عرصہ پہلے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور تب سے وہ اب تک اکیلی ہی رہ رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے شوہر کے علاوہ وہ کسی کو نہیں جانتے، کیونکہ آج تک نہ تو اس گھر میں کوئی آیا ہے اور نہ ہی مالکن کسی سے ملنے جاتی ہے۔ مجھے یہ بات کافی عجیب لگی تھی۔ مالی کے مطابق مالکن کے شوہر کے انتقال کو 2 سال گزر گئے تھے اور ان 2 سالوں میں کوئی بھی ان سے ملنے کبھی نہیں آیا تھا۔ اگر اس لڑکی کے گھر والے نہیں تھے، اس کے شوہر کے رشتہ داروں میں سے بھی کوئی اس سے ملنے کیوں نہیں آتا تھا؟ ساتھ ساتھ مجھے اس بات پر بھی تھوڑی سی حیرانی تھی کہ مالکن نے دوسری شادی کیوں نہیں کی، جبکہ وہ خوبصورت تھی اور عمر بھی اس کی کوئی زیادہ نہ تھی، مشکل سے کوئی 25 سال ہوگی۔ میں ان سب چیزوں کے بارے میں سوچتا تھا، لیکن زیادہ نہیں، کیونکہ مجھے یہی لگتا تھا کہ مجھے ان کے معاملے سے دور رہنا چاہیے۔ وہ کس سے ملتی ہیں کس سے نہیں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے صرف اپنا کام کرنا چاہیے۔ جب سے میں اس بنگلے میں رہنے کے لیے آیا تھا، میں صبح و شام یہیں پر گزارتا۔ پورا دن تو میرا ایسے ہی گزر جاتا۔ کچھ وقت کے لیے میں مالکن سے پوچھ کر اپنی امی سے ملایا کرتا تھا۔ اب وہ پہلے سے کافی بہتر تھی، جبکہ مالکن پورا دن کہیں نہ جاتی، مگر جیسے ہی رات ہوتی تو وہ مجھے باہر چلنے کا کہتی۔ جب میں گاڑی نکالتا تو پیچھے آ کر بیٹھ جاتی۔ جب میں ان سے کسی جگہ کا پوچھتا تو کسی بھی جگہ جانے کے بجائے مجھے شہر کی ویران سڑکوں پر لے جاتی اور وہاں سے گھوم کر مجھے واپس چلنے کا کہتی۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوتی کہ اگر وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں تو انہیں کسی رونق والی جگہ پر جانا چاہیے، جبکہ شہر میں تو بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر جایا جا سکتا تھا۔ تو پھر مالکن کیوں ایسی ویران جگہ پر ہو کر آ جاتی تھی اور واپس آ کر وہ گاڑی سے اترتی اور بنگلے کے اندر جانے لگتی؟ اندر جاتے وقت مجھ پر پھونک مار دیتی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ عجیب لگتا، لیکن میں خاموش ہو جاتا۔ اتنا تو میں جان گیا تھا کہ مالکن عام لڑکیوں کی طرح بالکل نہیں تھی۔ ان میں کوئی بھی عادت عام انسانوں جیسی نہیں تھی۔ وہ نہ تو کسی سے زیادہ بات کرتی تھی، نہ ہی کسی سے ملتی تھی۔ مجھے تو حیرت اس بات پر ہوتی تھی کہ مالی کے مطابق وہ 2 سال سے کسی سے نہیں ملی اور گھر میں بھی کوئی اور موجود نہیں تھا۔ تو ایسے میں وہ اکیلی کیسے اپنا وقت گزارتی تھی، نہ کہیں آتی جاتی تھی؟ مجھے یہاں پر کام کرتے ہوئے کوئی 15 دن گزر گئے تھے اور ان دنوں میں ایک دن بھی مالکن نے مجھے کسی ایسی جگہ جانے کا نہیں کہا تھا کہ جہاں پر لوگ اکثر جایا کرتے ہیں۔ وہ نہ تو بازار جاتی تھی اور نہ ہی گھومنے پھرنے کے لیے کسی اچھی جگہ، بلکہ وہ رات کو میرے ساتھ اسی ویران سڑکوں پر جاتی اور وہاں سے گھوم کر مجھے گھر چلنے کا کہتی، اور یہی بات میری سمجھ سے بالکل باہر تھی۔ کیونکہ میں رات کے وقت بھی بنگلے میں ہی موجود ہوتا تھا، اسی لیے رات کے بعد مجھے مالکن کے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوتی تھی کہ پورے گھر میں مالکن کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں ہوتا تھا، تو پھر یہ آوازیں کس چیز کی تھی؟ مجھے یہ سارا کچھ بہت ہی عجیب لگنے لگا تھا۔ ایک تو میں نے سوچا تھا کہ مجھے یہ کام چھوڑ دینا چاہیے، لیکن پھر ماں کا سوچ کر میں چپ ہو جاتا، کیونکہ ماں کا علاج چل رہا تھا۔ اس کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اگر میں یہ کام چھوڑ دیتا تو اتنی جلدی مجھے کسی دوسری جگہ کام نہیں ملنا تھا، اور اگر کام نہ ملتا تو میرے پاس پیسے نہیں ہوتے اور اماں کا علاج نہیں ہوتا۔ ویسے بھی یہاں پر زیادہ کام نہ ہوتا تھا اور دن میں وقت نکال کر میں اماں سے جا کر مل آتا تھا۔ اگر میں کسی اور جگہ کام کرنے کے لیے جاتا تو میرے پاس 1 منٹ کا بھی وقت نہ ہوتا، لیکن جو کچھ مجھے اپنے آس پاس ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا وہ عام چیزوں سے بالکل الگ تھا۔ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی ایسا محسوس نہیں کیا تھا۔ اب تقریباً روز ہی مالکن کے کمرے سے مجھے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی، جبکہ مالی سے میں نے ایک بار اس بارے میں پوچھا تو اس کا کہنا تھا کہ مجھے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ رات کو بنگلے میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھار تو مجھے اس مالی پر بھی شک ہوتا تھا، وہ بھی مجھے عام انسانوں کی طرح نہیں لگتا تھا۔ کچھ دن اسی طرح گزرے، جب ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے سوچا کہ مجھے ایک بار جا کر دیکھنا چاہیے کہ آخر وجہ کیا ہے۔ یہی سوچتے ہوئے میں بنگلے کے اندر داخل ہوا اور چھپ کر میڈم کے کمرے میں دیکھا تو جان نکل گئی۔ مالکن تو ایک کونے میں ڈری سہمی بیٹھی تھی، جبکہ اس کمرے میں اور کوئی نہیں تھا، لیکن عجیب و غریب آوازیں مجھے سنائی دے رہی تھی۔ وہ آوازیں بہت خوفناک تھی اور آج سے پہلے میں نے کبھی نہ سنی تھی۔ مجھے ان کی کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی۔ سننے میں مجھے بس اندازہ ہو رہا تھا کہ کسی کے غصے کی آواز سے، اور پھر اچانک سے کمرے کی چیزیں ادھر ادھر ہونا شروع ہو گئی اور کمرے کی چیزیں خود بخود نیچے گر کر ٹوٹنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی غصے میں کمرے کا سامان اٹھا کر ادھر ادھر پھینک رہا ہو۔
یہ سارا منظر دیکھ کر خوف سے مجھے پسینے آنے لگے۔ سب سے زیادہ خوف تو مجھے اس وقت محسوس ہوا تھا جب اچانک سے کمرے کی کھڑکی کا شیشہ دیکھتے ہی دیکھتے چکنا چور ہو کر نیچے گر گیا۔ میں چاہتا تو وہاں سے واپس جا سکتا تھا، لیکن مجھے اپنے سامنے ڈیری سہمی بیٹھی مالکن کا خیال آیا، جو یہ سارا کچھ دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ دبی دبی آواز میں چیخ بھی رہی تھی۔ مجھے ان کی مدد کرنی تھی، اسی لیے میں کمرے کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے کے دروازے سے اندر جاتا، پیچھے سے کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی مالی میرے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ مجھے کھینچتا ہوا وہاں سے باہر لے جانے لگا اور پھر بنگلے سے باہر لا کر اس نے میرا ہاتھ چھوڑا۔ اس کا کہنا تھا اس نے مجھے منع بھی کیا تھا کہ میں اس سارے معاملے سے دور رہوں، لیکن شاید مجھے اپنی زندگی پیاری نہیں ہے کہ میں اتنی بڑی غلطی کرنے جا رہا تھا۔ میں نے اس سے یہی کہا تھا کہ کسی کی مدد کرنا کوئی غلطی نہیں ہوتی، جبکہ اس کا کہنا تھا کہ اپنی جان کو مشکل میں ڈالنا غلط ہی ہوتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں مالکن کی مدد کرنے کے لیے اس کمرے میں جا رہا تھا، یہ سوچے بغیر کہ وہاں پر کیا ہو رہا تھا۔ مالی کا کہنا تھا کہ وہاں پر جو کچھ نظر آ رہا تھا، اندر کا ماحول اس سے کہیں زیادہ خوفناک تھا، اور اگر میں غلطی سے بھی اس کمرے میں چلا جاتا تو کبھی واپس نہیں آتا۔ مجھے اس کی بات کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اس کا کہنا تھا کہ مالکن کو کچھ نہیں ہوگا، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، مجھے ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے اپنی جان کو مشکل میں ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آخر یہ سب کچھ کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا، میرے لیے یہی بہتر ہے کہ میں اپنے کام سے کام رکھوں۔ اس نے مجھے سختی سے یہ کہا کہ آج کے بعد میں بنگلے کے اندر نہ جاؤں، میرے لیے یہی بہتر ہوگا، ورنہ انجام کا ذمہ دار میں خود ہوں گا۔ اتنا کہہ کر مالی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اس نے مجھے بھی میرے کمرے میں جانے کا کہا۔ میں نے ایک نظر دوبارہ سے بنگلے پر ڈالی اور اپنے کمرے میں جا کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ نیند تو مجھے اب آنی ہی نہیں تھی، کیونکہ میرا دماغ تو ابھی تک اسی چیز میں الجھا ہوا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیا تھا۔ اب مجھے اس چیز کی حقیقت جاننی ہی تھی، اور اس کی حقیقت مجھے مالکن کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ مالکن اور مالی کے علاوہ یہاں کوئی تھا نہیں، اور مالی مجھے کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی لیے مجھے مالکن سے اس بارے میں بات کرنی تھی۔ وہ ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے ویسے ہی آ رہی تھی، ایک معصوم سی لڑکی جو کمرے کے کونے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس دن مجھے یہ سب دیکھ کر اندازہ ہوا تھا کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے لوگ بہت اچھی اور خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھنے میں کوئی بھی مالکن کی زندگی پر رشک کرتا، دیکھتا کہ وہ اکیلی اتنے بڑے گھر کی مالکن ہے اور کتنی اچھی زندگی گزار رہی ہے، لیکن یہاں رہتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ ان کی زندگی میری زندگی سے بھی کہیں زیادہ مشکل تھی۔ ان کی زندگی میں کچھ تو ایسا تھا جو انہیں جینے نہیں دے رہا تھا، جو ان کی خوشیوں میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ مجھے اس راز تک پہنچنا ہی تھا۔ وہ رات اسی طرح گزر گئی، اور پھر اگلے دن پورا دن مالکن سے میرا سامنا نہیں ہوا۔ پھر جیسے ہی رات ہوئی تو مالکن نے مجھے گاڑی نکالنے کا کہا اور اسی جگہ جانے کا کہا جہاں وہ روز میرے ساتھ جایا کرتی تھی۔ آج میں نے اپنے اندر اتنی ہمت جمع کر لی تھی کہ آج میں نے ان سے اس چیز کا راز پوچھنا ہے۔ ہمت کر کے میں نے ان سے اس چیز کا سوال کر ہی لیا۔ میں نے ان سے یہی پوچھا کہ آخر وہ اتنی ویران جگہ پر کیوں آتی ہیں؟ ان کی زندگی میں ایسا کیا ہے جو ان کو پریشان کرتا ہے؟ میں نے انہیں رات والا واقعہ بتا دیا کہ کس طرح مجھے ان کے کمرے سے ہر روز عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور کل رات میں اپنے دل سے مجبور ہو کر ان کے کمرے کی طرف گیا تو میں نے کیا منظر دیکھا۔ میں نے مالکن سے یہی کہا تھا کہ میں ان کی مدد کرنے کے لیے کمرے میں آنے ہی والا تھا کہ جب مالی نے مجھے اندر جانے سے روک دیا۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ مالکن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ کیا میں واقعی ان کی مدد کرنے کے لیے اندر آنے والا تھا؟ جب میں نے کہا کہ میں واقعی میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنا مسئلہ بتائیں، تب انہوں نے کہا کہ انہیں خوشی ہوئی ہے یہ جان کر کہ کوئی ان کی مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ کوئی چاہ کر بھی ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ میں نے ان سے پوری بات تفصیل سے پوچھی تو انہوں نے مجھے بتایا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بات آج سے تقریباً 2 سال اور 3 مہینے پرانی ہے۔ تب وہ باہر کے ملک اپنے تایا تائی کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اور 2 سال 3 مہینے پہلے ہی وہ پہلی بار اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد پاکستان واپس آئی تھی، وہ بھی کسی کی شادی پر۔ شادی گاؤں کی کسی حویلی میں تھی۔ اس کے تایا تائی اس کے ساتھ نہیں آئے تھے، وہ اکیلی آئی تھی اور پھر اکیلی حویلی تک پہنچ گئی۔ مالکن نے مجھے بتایا کہ شادی بہت اچھے طریقے سے گزری۔ وہیں پر ان کی ملاقات جازن سے ہوئی۔ جازن کو وہ اچھی لگی تھی، انہیں بھی وہ اچھا لگا۔ جازن کے بھی آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، وہ اکیلا رہتا تھا۔ مالکن کا کہنا تھا کہ وہ شادی کے بعد بھی اسی حویلی میں موجود تھی
اور ان کا یہ ارادہ تھا کہ یہاں کچھ دن گزار کر واپس چلی جائیں گی، لیکن پھر اسی دوران انہیں جازم اچھا لگنے لگا اور اس نے بھی مالکن سے شادی کا کہا تو مالکن نے ہاں کر دی۔ کچھ دنوں میں یہ رشتہ پکا ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ان کا رشتہ پکا ہوا اس کے بعد سے وہ اسی حویلی میں ہی رہنے لگی تھی، کیونکہ ان سب لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جب تک ان کی شادی نہیں ہو جاتی وہ یہی رہیں گی۔ لیکن اس وقت کے بعد سے ان کے ساتھ کچھ عجیب و غریب معاملات ہونے لگے۔ انہیں آدھی رات کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی ان کا نام بلاتا ہے۔ ان کے علاوہ کوئی ان کے کمرے میں موجود ہے انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا تھا، اور وہ رات کے اندھیرے میں اپنے کمرے سے نکل کر ان آوازوں کے پیچھے چل پڑتی۔ یہ سب کچھ آہستہ آہستہ بڑھنے لگا اور پھر اس کے بعد انہیں باقاعدہ ایک خوفناک چہرہ نظر آنے لگا۔ وہ جہاں بھی جاتی ہر جگہ وہ چہرہ دکھائی دیتا اور وہ صرف ایک ہی بات کرتا تھا کہ وہ شادی سے انکار کر دے۔ مالکن کا کہنا تھا کہ وہ خوفناک جن ان کے سامنے آتا، ان سے یہ کہتا کہ وہ اس کی ہے اور وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی، جبکہ مالکن ان ساری چیزوں کو نظر انداز کرتی رہی، یہی سوچ کر کہ شاید وہ ان چیزوں کے بارے میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہے۔ وقت اسی طرح گزرا اور 2 مہینے بعد ان کی شادی ہو گئی اور وہ شادی کر کے اس بنگلے میں آ گئی۔ ان کی شادی کو ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ان کا شوہر اس رات کمرے میں ہی موجود تھا جب اسی طرح کمرے میں توڑ پھوڑ ہونے لگی، ساری چیزیں ٹوٹنے لگی، بکھرنے لگی، اور انہی ٹوٹتی بکھرتی چیزوں میں سے ایک بھاری فانوس جب نیچے آ کر گرا تو ان کے شوہر کی جان لے گیا۔ اس کے بعد وہ سب سمجھ گئی تھی کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اتنی بات کہہ کے وہ رونے لگی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب وہ حویلی میں شادی پر گئی تھی تو رات کے اندھیرے میں حویلی کے اوپر والے حصے میں چلی گئی تھی جہاں پر کوئی نہیں جاتا تھا، اور وہیں سے کوئی جن ان کے پیچھے لگ گیا۔ مالکن کا کہنا تھا کہ وہ جن انہیں اپنی ملکیت سمجھتا ہے، انہیں اپنا سمجھتا ہے، یہی وجہ تھی کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اب وہ کسی سے شادی نہیں کر سکتی، اور 2 سال گزر گئے ہیں وہ ابھی بھی اس جن کی قید میں ہیں۔ وہ نہ تو انہیں کسی سے شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے، نہ ہی انہیں کسی سے ملنے ملانے کی اجازت دیتا ہے۔ اس نے انہیں اس بنگلے میں قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ چاہیں بھی تو اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں جا نہیں سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ رات کو وہ ویران جگہ پر گھوم پھر کر واپس آ جاتی تھی، کیونکہ انہیں صرف وہی جانے کی اجازت تھی، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں جا سکتی تھی، اور اگر وہ کہیں جانے کا سوچتی بھی تو وہ کچھ ہو جاتا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے اپنے تایا تائی سے بھی کوئی رابطہ نہ رکھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے گھر میں کوئی ملازم نہیں رکھا ہوا تھا تاکہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ان کا کہنا تھا کہ مالی ان کا پرانا ملازم ہے اور وہ ساری حقیقت جانتا ہے، وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، اسی لیے اس سے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جانتی ہیں کہ مجھے ان سے ہمدردی ہے، یہی وجہ تھی کہ کیونکہ وہ میرے ساتھ باہر جاتی تھی وہ گاڑی سے نکل کر اندر جاتے وقت مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونک دیتی تھی تاکہ وہ جن مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ مالکن کا کہنا تھا کہ میں دل ہی دل میں انہیں اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ میرے بارے میں سوچتی تھی اور اسی وجہ سے پریشان رہتی تھی کہ اگر یہ بات اس جن ذات تک پہنچی تو وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دے گا۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے کافی حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے یہ کہا کہ میں ان کے ساتھ ہوں اور انہیں اس قید سے آزاد کرانے میں ان کی پوری مدد کروں گا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں انہیں اس قید سے آزاد کروا لوں گا، جبکہ مالکن کا کہنا تھا کہ یہ ناممکن ہے۔ پہلے ان کی وجہ سے ایک انسان کی جان جا چکی ہے، وہ مزید کسی کو اس مشکل میں نہیں ڈال سکتی۔ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ کب مجھے اچھی لگنے لگی تھی اور میں ان کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اب مالکن کو اس قید سے نکالنا ہی میرا اصل مقصد تھا۔ میری امی بالکل ٹھیک ہو چکی تھی اور میں نے اپنی امی سے اس بارے میں بات کی۔ میری امی ایک بہت ہی اچھے علم رکھنے والے انسان کو جانتی تھی، اور جب ان سے اس چیز کا مشورہ مانگا گیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے وہ اس گھر کو اچھے طریقے سے دیکھیں گے، اس لڑکی کو دیکھیں گے، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کر پائیں گے۔ مالکن کی اجازت سے میں اپنی ماں کے ساتھ ان بزرگ کو بھی بنگلے میں لے آیا۔ جب اس نے ہر چیز کو دیکھنے کے بعد اور مالکن سے ملنے کے بعد یہی کہا تھا کہ وہ جن ذات پوری طرح سے اس گھر پر قبضہ کیے ہوئے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسی لیے وہ مالکن کو کہیں جانے نہیں دیتا۔ اگر وہ جانے کی کوشش کرے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی قید سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ یہی تھا کہ جس طریق کو مالکن اس حویلی میں شادی پر گئی تھی، اس کمرے میں گئی تھی جب وہ جن ذات ان پر عاشق ہوا تھا، اسی طریق کو اگر مالکن دوبارہ اسی حویلی میں جا کر اسی جگہ جا کر کسی اور سے نکاح کر لے تو وہ جن ذات وہیں پر اسی حویلی میں دوبارہ قید ہو جائے گا، اور اس طرح مالکن کی جان اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی۔
ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ یا تو اس میں رسک لینا پڑے گا یا پھر مالکن کو ساری زندگی اسی بنگلے میں قید ہو کر رہنا پڑے گا۔ مالکن کا کہنا تھا کہ وہ اپنی وجہ سے کسی کو مشکل میں نہیں ڈال سکتی۔ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ وہ مجھے اچھی لگتی ہے، مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے، میں ان کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اسی طریق پر اسی حویلی میں جا کر ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ان کو اس جن سے آزاد کروا کر ہی رہوں گا۔ اس کے بعد اگر وہ چاہیں تو مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہیں، اپنی زندگی جی سکتی ہیں۔ میری امی بھی اس بات پر راضی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میری خوشی اسی میں ہے تو وہ مجھے یہ جنگ لڑنے سے نہیں روکیں گی۔ اور پھر تھوڑے ہی دنوں کے انتظار کے بعد وہ تاریخ آ گئی تھی اور ہم سب لوگ حویلی پہنچ گئے۔ رات ہونے سے پہلے ہم لوگوں نے اس کے اوپر والے حصے میں ہر چیز کا انتظام کر لیا تھا۔ کمرے میں مالکن، میرے، مولوی صاحب اور گواہوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، جبکہ میری اماں اور باقی کچھ لوگ کمرے کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہی رات کا وقت ہوا، مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا اور اچانک سے وہی منظر دیکھنے کو ملا تھا جیسا مالکن کے کمرے کا ہوتا تھا۔ وہی عجیب اور خوفناک آواز اور وہی چیزوں کا ٹوٹنا شروع ہو چکا تھا۔ چیزیں خود بخود اپنی جگہ سے ادھر ادھر ہو رہی تھی، چیزیں گر رہی تھی، ٹوٹ رہی تھی۔ کھڑکیوں کے دروازے ہم نے اچھی طرح سے بند کیے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ زور زور سے ایک دوسرے سے بج رہے تھے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے کھڑکیوں کے اور کمرے میں موجود ہر چیز کے شیشے ٹوٹ کر بکھر چکے تھے، اور ایک شیشہ مولوی صاحب کے چہرے پر آ کر لگا تھا، جس کی وجہ سے ان کے چہرے سے خون نکلنے لگا، لیکن انہوں نے اپنا کام جاری رکھا تھا۔ بہت ساری چیزیں آ کر مجھے لگ رہی تھی جس کی وجہ سے میں زخمی ہو رہا تھا، لیکن مجھے اس وقت ہار نہیں ماننی تھی، مجھے یہ جنگ جیتنی تھی۔ اس جن نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ ہمیں اپنے مقصد سے ہٹا سکے، ہمیں روک سکے، لیکن ہم لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے۔ میں نے مالکن سے نکاح کر لیا تھا اور پھر اس کے بعد ہر چیز تھم گئی تھی، لیکن اس سارے عمل میں مولوی صاحب اور میں اور وہاں پر موجود لوگ بری طرح زخمی ہو گئے تھے۔ وقت کی یہی بات سب سے اچھی ہوتی ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں گزر جاتے ہیں۔ وہ وقت بھی گزر گیا تھا، مالکن سے میری شادی ہو گئی تھی۔ اب وہ میرے لیے مالکن نہیں بلکہ میری بیوی بن گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ میرے ساتھ ہی رہے گی۔ جو انسان کسی کے لیے موت کے منہ تک چلا جائے، بھلا کوئی ایسے انسان کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ہماری شادی کو 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ ہم لوگ اسی بنگلے میں آ کر واپس رہنے لگے تھے۔ امی کو بھی میں ساتھ ہی لے آیا تھا۔ اب نہ تو اس بنگلے میں کسی کے رونے کی آوازیں آتی تھی اور نہ ہی چیخنے کی، نہ ہی میری بیوی کسی کی قید میں تھی۔ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے جا سکتی تھی۔ گھر میں ہر وقت چہل پہل رہنے لگی۔ میں اپنی زندگی میں خوش تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ جس نے مجھے ہر چیز سے نوازا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنا بزنس شروع کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کامیابی میرا مقدر بنتی گئی۔ مجھے صرف اپنے ابا یاد آتے تھے کہ اگر وہ آج اس دنیا میں موجود ہوتے تو میری کامیابی پر کتنا خوش ہوتے۔ زندگی اسی طرح خوشی سے گزر رہی تھی جب ایک دن ہمارے علاقے سے پیغام آیا کہ وہاں کے لوگ مجھ سے اور اماں سے ملنا چاہتے ہیں۔ اماں کے کہنے پر میں چلا گیا تھا، لیکن وہاں جانا نہیں چاہتا تھا۔ جب ہم وہاں گئے تو میری پھپھو نے اور ان کی بیٹی نے ہم سے ہاتھ جوڑ کر سب کے سامنے معافی مانگی۔ ماہنور نے سب کے سامنے اپنا گناہ قبول کر لیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا تھا، جبکہ میری پھپھو کا کہنا تھا کہ وہ بھی یہ بات جانتی تھی کہ ان کی بیٹی جھوٹ بول رہی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی بیٹی کا ساتھ دیا۔ ان کی بیٹی کو ان کے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ اسے کسی جان لیوا بیماری نے گھیر لیا تھا جس کا علاج وہاں ممکن نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتی تھی۔ اسی لیے انہوں نے ہمیں وہاں بلایا تھا اور سب کے سامنے معافی مانگی تھی۔ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ میں اپنے اوپر لگے الزام انہیں معاف کر دوں گا، لیکن ان کی وجہ سے میں نے اپنے باپ کو کھو دیا تھا، اس کے لیے میں انہیں معاف نہیں کر سکتا۔ میری اماں کا کہنا تھا کہ ہر انسان کے جانے کا وقت مقرر ہوتا ہے، کوئی کسی کی وجہ سے نہیں جاتا، اسی لیے مجھے ان لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے اور ایک مرتے ہوئے انسان کو سکون دے دینا چاہیے۔ امی کی بات مانتے ہوئے میں نے ماہنور کو اور ان سب کو معاف کر دیا تھا۔ وہاں پر موجود سب لوگوں نے مجھ سے اس بات کی معافی مانگی تھی کہ انہوں نے صرف ایک طرف کی بات کو دیکھا تھا، دوسری طرف کی بات دیکھنا ضروری نہیں سمجھا۔ اور سب کا یہی کہنا تھا کہ انہیں میرے بابا پر اور مجھ پر فخر ہے کیونکہ میں نے سب کچھ وقت پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ الزام جھوٹا تھا اور اس بات کا سب کو معلوم ہو گیا تھا۔ میں مطمئن تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے ابا کو مجھ پر یقین تھا۔
وہ مجھ سے ناراض ہوکر اس دنیا سے نہیں گئے تھے۔ امی کے کہنے کے مطابق پھپھو اور ماہنور کو ہم اپنے ساتھ لے آئے تھے تاکہ ماہنور کا علاج کروایا جا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ پہلے تو وہ جانے کو تیار نہ تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ جو کچھ اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے وہ کس منہ سے ہمارے ساتھ چلی جائے، لیکن پھر امی کے سمجھانے پر وہ دونوں ہمارے ساتھ چلی آئی تھی۔ وہاں پر اس کا علاج چل رہا تھا۔ امید تھی کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے۔ پھر وقت انسان کو بدل دیتا ہے، اور جب کوئی مشکل ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تو ہم پوری طرح سے بدل جاتے ہیں۔ ماہنور بھی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، وہ بدل گئی تھی۔ اس کے دکھ نے اسے بدل دیا تھا، اور میں نے بھی اس کی غلطی کے لیے اسے معاف کر دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر کے نظر انداز کرے۔ اگر ہم دوسرے کی غلطی پکڑ کر بیٹھ جائیں گے تو پھر ہمارے اور اس کے اندر کیا فرق رہ جائے گا؟ بہترین انسان وہی ہوتا ہے جو بدلے کی حیثیت رکھتا ہو لیکن اس کے بعد بھی بدلہ لینے سے پیچھے ہٹ جائے اور سامنے والے کو معاف کر دے۔ ایک رات اسی طرح میرے ابا میرے خواب میں آئے۔ ویسے تو اکثر میرے خواب میں آتے رہتے تھے، لیکن اس رات کو میرے خواب میں آئے تو مسکرا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے اس عمل سے بہت خوش ہے، کیونکہ ان کے بیٹے نے بڑا دل کرتے ہوئے ان کی بہن اور بھتیجی کو معاف کر دیا۔ نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کی مدد کے لیے انہیں یہاں بھی لے آیا۔ ابا کا کہنا تھا انہیں مجھ پر فخر ہے، وہ مجھ سے بہت خوش ہے۔ میرے لیے تو یہی کافی تھا کہ میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہیں اور خوش ہیں۔